لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها صدقت یا رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، اسی آیت کے حوالے سے گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کو عطا کی۔ غریب ہے اس کے پاس بھی ہے، امیر ہے اس کے پاس بھی ہے، بیمار ہے اس کے پاس بھی ہے، صحت مند ہے اس کے پاس بھی ہے، مسلمان ہے اس کے پاس بھی ہے، کافر ہے اس کے پاس بھی ہے۔ اللہ نے کسی کو ان 3 نعمتوں سے خالی پیدا نہیں کیا، ہر ایک کو اللہ نے دیے، اور یہی وہ 3 ایسی نعمتیں ہیں اگر یہ صحیح معنوں میں استعمال ہوئے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر ان 3 نعمتوں کو غلط استعمال میں لگایا وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ یہی وہ 3 نعمتیں ہیں کہ اس کے صحیح استعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کے غلط استعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہی 3 نعمتیں ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ کے انسان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہی 3 نعمتیں ہیں جس کے غلط استعمال سے اللہ ان کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اور یقین کیجئے کہ ایک ایسی نعمتیں ہیں یہ تینوں، اگر بازار میں ان 3 نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی خریدنے کے لیے نکلو گے، کروڑوں میں بھی نہیں ملے گا، اربوں میں بھی نہیں ملے گا، کربوں میں بھی نہیں ملے گا۔ کسی انسان سے لینے کا تقاضا کرو گے، اس کے پاس بھی اتنی قوت نہیں ہوگی جو اس کو اللہ نے دیا ہے، اس میں سے کچھ آپ کو دے گا۔ ہر ایک کو اللہ نے دیا ہے، وافر دیا ہے، اچھی طرح دیا ہے۔ اللہ پاک یہ بھی کر سکتے تھے کہ انسان کو پابند کر دیتے کہ خواہ مخواہ لازمی طور پر اس طرح استعمال کرو، اس سے ہٹ کر تم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اس 3 نعمتوں کے بارے میں انسان کو اختیار دی۔ تیرے پاس اختیار ہے جس طرح تم استعمال کرے، لیکن جب آؤ گے میرے پاس پھر وہاں فیصلہ ہوگا کہ صحیح استعمال ہوا ہے کہ غلط استعمال۔ پہلی نعمت اس میں دل ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ خدا نہ کرے کسی کے ہاتھ ضائع ہو جائے پھر بھی وہ زندہ ہو، کس کے پاؤں ضائع ہو جائے اللہ نہ کرے پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے، کسی کی آنکھیں ضائع ہو جائے پھر بھی موت نہیں آتی، زندہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس زبان کے ہوتے ہوئے بھی بول چال سے محروم لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اس پر پھر بھی موت نہیں آتی، صرف بول چال سے محروم ہوتا ہے۔ لیکن دل ایسی نعمت ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی بگاڑ آ جائے، روحانی طور پر بھی انسان مر جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی انسان مر جاتا ہے۔ اس میں کمی بیشی کتاب انسان نہیں لاتا، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ خراب ہو جائے تو کہیں سے پلاسٹک کا دل لاؤ لگاؤ، یہ بھی ناممکن ہے۔ بس اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، ایک عظیم نعمت کے طور پر دیا ہے۔ دوسری نعمت دماغ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ اسی سے ایک انسان عاقل کہلاتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر نماز فرض ہے، اسی کی بنیاد پر روزے فرض ہے، اسی کی بنیاد پر حج فرض ہے، اسی کی بنیاد پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی کی بنیاد پر ایمان اللہ کو قبول ہے، اسی کی بنیاد پر ایک انسان مسلمان کہلاتا ہے، اسی کی بنیاد پر وہ اسلام کے راستے پر چلتا ہے۔ یہ عقل کی نعمت ہے۔ تھوڑا سا بھی بگاڑ آ جائے، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی منظر دیکھے، اچھا نوجوان خوبصورت 20 سال 25 سال 30 سال، آگے بچے ہیں، پیچھے وہ ہاتھ میں پتھر لے کر بھاگ رہا ہے۔ کیا ہے؟ پاگل ہے بیچارہ۔ کیسے پاگل ہے؟ دماغ کام نہیں کرتا۔ سب کچھ صحیح ہے، ہاتھ صحیح ہے، پاؤں صحیح ہے، زبان صحیح ہے، دل صحیح ہے، لیکن دماغ میں تھوڑی سی بگاڑ پیدا ہو گئی۔
اب بیچارہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پا رہے، بچے بھی اس کو ستا رہے، لوگوں کے ہاتھ میں مشغلہ ہاتھ میں آج تو لوگ تماشا بین بنتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے کہ عجیب دور میں ہم داخل ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہوگا، ایک بیچارہ ایکسیڈنٹ میں تڑپ رہا ہوگا، ایسے ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس بیچارے کو اسپتال پہنچائے، ہو سکتے بر وقت پہنچانے سے اس کی زندگی بچ جائے، کچھ اس کو خون وقت پر ملے، لیکن وہاں ویڈیو بنائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ پھر بناتے رہو، لیکن فی الوقت اس کو جس کی ضرورت ہے وہ تو کرو۔ اب تو یہ صورتحال ہو گئی، اللہ رحم فرمائے۔ یہ ہمارے عقلوں کے کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ اچھے استعمال ہو رہا ہے، ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو یہ عقل ایسی اللہ کی ایک دولت ہے، اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے میرے محترم دوستو، اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق آئے۔ مجھے یاد ہے ایک سال حج میں کراچی کے ساتھی میرے حج کے رفیق تھے، بڑے اچھے ساتھی تھے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے جنوبی وزیرستان کے ساتھی تھے، وزیرستان کے علاقے کراچی کے رہنے والے تھے۔ تو بہرحال ان میں ایک تھے، میرے حساب سے ابھی میرے ذہن میں 35 سال 36 سال اس کا عمر تھا، وہ بھی وزیرستان کا تھا، لیکن وہ یہ حدید مل جو ہے یہ اسٹیل مل کراچی کا، اسٹیل مل میں وہ مینیجر کے تھے کہ جنرل مینیجر کے اس عہدے پر تھے، وہ اچانک اس کا برین ٹیومر ہوا، برین جو دماغ میں کچرا مچرا آ جاتا ہے، تو کہیں رسولی دماغ میں، تو اس کو کہیں کراچی ہی میں اسپتال میں داخل کیا۔ الحمدللہ بہت سے آج کل سرجری بہت باکمال ہو گئی ہے، اور آپریشن بر وقت انسان کو اتنی زندگی دیتے تھے، عقل ہے انسان کو اللہ نے دی ہے، اور اچھے استعمال کرے، اچھے رزلٹ آ جاتے ہیں اس کے۔ اگر ڈاکٹر انسانیت کی ناطے ایک انسان کی خدمت کرے، خدا کی قسم اس کو دولت بھی مل جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گی۔ ایک انسان کو بچانا، قرآن کہتا ہے کہ پورے انسانی برادری کو بچانے کے، سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک انسان کو نہیں تمام انسانوں کو بچایا۔ فکأنما احیا الناس جميعا من احیاها فکأنما، ایک انسان کو بچانا جیسے تمام انسانوں کو بچانے کی مطلب۔ کتنا خوبصورت لائن ہے یہ ڈاکٹری کا لائن، انسانیت کی خدمت کا لائن ہے، وہ بھی کاروبار ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو اس میں واقعی بڑے کمال کے سرجری نے بڑا کمال دکھایا، بہت سے انسان زندگی پا گئے۔ تو یہ ہمارے یہ بھائی جو تھا، یہ بیچارے کہیں رسولی ہوا، اس کے دماغ میں آپریشن ہوا، تمام کامیاب تھا، میرے ساتھ تھا، میرا خادم بھی بنا رہا، بہت خدمت کی، جہاں بھی ہو اگر زندہ ہو اللہ پاک اسے خوش رکھے، آباد رکھے، اگر اس کا انتقال ہوا ہے اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے دی۔ بڑے نیک انسان تھا، اتنے بڑے رتبے پر فائز تھا، لیکن ایسا میرے ساتھ ہوتا خادم کی طور پر۔ اس کو بھی کہتا تھا، ایک دفعہ ایسا تھا کہ ستاروں کی کچھ دکاندار حضرات تھے، یہ موبائل کی حج کے لیے آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے اس بلڈنگ تک پہنچے، الیکس علی کو 15-16 تھے، اچھے خاصے پورا گروپ تھے اب ستاروں کے دکانداروں کا۔ تو یہ اچانک آیا، شہاب الدین اس کا نام تھا، شہاب الدین نے آ کر کہا کہ کیا صاحب مہمان آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں مہمان آئے ہیں۔ شہاب الدین ایسے کرو، یہ نیچے بقالہ ہے، دکان ہے چائے کی، 16 کپ چائے لے کر آؤ، اور ساتھ میں کچھ اور بھی کھانے کی چیزیں لے آؤ۔ کسی کیوں؟ میں نے کہا مہمان آئے ہیں اس کے لیے۔ کہا کہ ایسے کرو قاری صاحب آپ جائے چائے لے آئیں، میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ اس کا تو برین ٹیومر کا آپریشن ہوا ہے، بیچارہ تھوڑا دماغ میں فرق آیا۔ میں نے کہا نہیں، شہاب الدین ایک اور کام کرتے کہ کیا؟ میں نے کہا آپ میرے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے، میں جا کر چائے لا دو۔ کہ آپ کیوں جاؤ گے؟ میں جا کر، تھوڑا سا دماغ میں یہ فرق آیا۔ اگر آپ نے اس کو یہ کہنا ہو کہ بیٹھ جاؤ، تو آپ اس کو یہ نہ کہیں، آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹھ جاؤ، آپ نے یہ کہنا کہ آپ جائے۔ وہ کہ میں کیوں جاؤں، میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں گا۔ یہ تھوڑا سا فرق آپریشن سے دماغ میں آیا تھا، بظاہر تو تھوڑا سا، لیکن حقیقت میں بہت بڑا فرق تھا، تھوڑا سا الٹ ہو گیا۔ جاؤں، وہ کہتے میں کیوں جاؤں، میں بیٹھوں گا، بیٹھوں، میں کیوں بیٹھوں، میں جاؤں گا۔ یہ کیفیت تھی۔ اللہ نے کیسے دماغ دیا ہے میرے محترم۔ اگر آپ کے دماغ صحیح کام کر رہے، خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا۔
تھوڑا اس میں فرق آ جائے. یہ مرغی کے دورے جو پڑھتے ہیں، مرغی کے دورے، یہ کیا ہے؟ یہ مرغی کیا ہے؟ صحیح اگر میں بتاؤں نا، یہ کوئی جنات منات نہیں ہے، نہ جنات کا کوئی مسئلہ ہے. یہ انسان کے دماغ میں تھوڑا سا یعنی خلا سا آ جاتا ہے. یہ ملے ہوئے دماغ آپ نے دیکھے ایک دوسرے کے اوپر چھائے ہوئے، اس میں تھوڑا سا خلا آ جائے، معمولی سا، یعنی یہ سوئی کا ناکہ جو ہے یہ تو بہت بڑا ہے، اس کا بھی ایک ذرہ، بس اس کو پھر مرغی کی دورے پڑتے ہیں. اس کا تعلق بھی دماغ کے ساتھ ہے. یہ مرغی کی دورے کا آنا، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. 100 میں سے کسی ایک آدمی کو اگر جن چمٹ جائے، چمٹ جاتے، 99 کو جن چمٹتا نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو 100 کے 100 کو جن چمٹا ہوا ہے نا. مول صاحب وہ بول رہے ہو، دم والا وہ بول رہے ہو، تعویذ وہ بول رہے ہو، اکثر یہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے. اصل میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ایک ادھے کو ہوگا. قرآن کہتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں وہ کل قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ کسی کو جن چمٹ گیا ہو. قرآن کہتے ہیں یہ جن چمٹ جائے کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سودخوروں کا یہ حال ہوگا قبروں سے اٹھتے ہو، یہ ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو جن چمٹ گیا ہو. تو قرآن کہتے ہیں جن چمٹ جاتا ہے، پیرے ہی بنی ہوئی تو دستا، لیکن دئی نستا لیکن مجھے تو پہ حساب کی جو کھڑی تھی تو پرچون پہ حساب کی دی، تو پہ حساب کی نستا، یعنی پرچون کے حساب سے ہے، تو کے حساب سے نہیں. ہر ایک کو جن چمٹنا ہے ایسی کوئی بات نہیں، چمٹ جاتا ہے کوئی ایک آدھا. لیکن اکثر مسئلہ دماغ کی خلل کا ہوتا ہے. یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت، تھوڑا سا بھی خلل آ جائے انسان کیا سے کیا ہوگا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دماغ کی صورت میں دیا ہے. اور تیسری نعمت نفس ہے. نفس یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. خواہشات، جس طرح دل جذبات کا مرکز ہے، اچھے جذبات بھی بنتے ہیں، برے جذبات بھی بنتے ہیں. بہادری کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ یہ دل میں بنتا ہے. سخاوت کا جذبہ، بخل کا جذبہ یہ دل میں بنتا ہے. یہ جذبات کا مرکز ہے. اور دماغ خیالات کا مرکز. اچھے خیالات آتے ہیں، برے خیالات، اچھے خیالات، برے خیالات انسان کے بس میں ہوتے نہیں بھی ہوتا. ایک عجیب چوک ہے، چوراہا ہے، بس ٹریفک کو جام ہونے نہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیال آئے چلتا کر دو، ہجوم نہ بناؤ دماغ میں. جتنے بھی برے خیال ہیں سامنے مشکات شریف کتاب الایمان اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، وسوسوں کے جو باب ہے وہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، حیران ہو جاؤ کہ صحابہ نے ایسے وسوسے آتے، خدا کی قسم مرنا گوارا ہے، جلنا گوارا ہے، لیکن اس وسوسے کو زبان پہ لانا گوارا نہیں. حضور نے فرمایا کہو تو کیسے وسوسے آتے ہیں؟ یا رسول اللہ بول نہیں سکتے، زبان میں میرے سامنے کہو. یا رسول اللہ کبھی کبھی نماز میں یہ خیال آتا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. سب اللہ نے. پھر شیطان بدبخت یہ وسوسہ ڈال دیتے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. یا رسول اللہ اس وقت مرنا گوارا ہوتا ہے، جلنا گوارا ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا گوارا ہوتا ہے، لیکن اس وسوسے کو زبان پہ لانا گوارا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا واقعی ایسی کیفیت ہوتی؟ ہاں یا رسول اللہ ایسی کیفیت. فرمایا پھر تو مبارک ہو، آپ کے ایمان میں کمنا. اگر خشک مزاج صوفی کے سامنے یہ کہو تو کیا کہیں گے؟ کافر سے یار کس طرح کفر تھا وہ اب اس کی بس میں نہیں ہے وسوسے کہ اللہ نہ یا بس میں نہیں ہے ہمارے. خدا کی قسم ایسی وہ سجدے میں پڑے ہوتے کن کن وسوسوں سے ہم دو چار ہوتے، ہماری بس میں نہیں ہوتا ہے، اختیار میں نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ وسوسے دل سے نکل جائے، دماغ سے نکل جائے نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈاکو وہاں ڈاکہ ڈالتے ہیں جہاں اس کو کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے. غریب کے گھر میں چور اور ڈاکو کا کیا کام؟ شیطان بدبخت اس امت کا ڈاکو ہے، وہاں وسوسے ڈالے گا جہاں اس کو ایمان نظر آئے گا. کفار کی دل میں یہ وسوسے کیوں نہیں ڈالتا ہے؟ اللہ کے نافرمان کے دل میں وسوسے کیوں نہیں ڈالتا ہے؟ باغی کے دل میں وسوسے کیوں آتا ہے؟ تو مسلمان کے پاس آتا ہے ہماری وضو خراب کرنے کی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
وضو کے لیے بیٹھے تھے. یہ میرے اولاد کے ساتھ بھی یہ کیفیت ہوا ہے کئی دفعہ، بلکہ ہوتا ہے. تو وضو کے لیے بیٹھے تھے، جب پاؤں دھونے لگے، مفتی اعظم ہند مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وضو کے لیے بیٹھے، پاؤں دھو رہے تھے. دل میں آیا پتہ نہیں میں نے کلی کر لی کہ نہیں کری، کوئی بال تو خوش نہیں رہا، کوئی اور انسان ہے، خیالات آ جاتے. کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان وضو کے اختتام کے قریب ہوتا ہے، یہ بدبخت شیطان آ کر حیا کے ساتھ بات کر رہا ہوں لیکن مسئلہ عرض کر رہا ہوں، انسان کی شرمگاہ پر اپنا منہ رکھ لیتا ہے. شرمگاہ کو تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتے بندے کو جیسے کھل گئی، ہوا خارج ہو گئی، حالانکہ ہوا خارج نہیں ہوتی. یہ بدبخت انسان کو وسوسے میں ڈالنے کی. انسان کہتے ہیں میرے خیال میں پھر وضو شروع کرے. ہمارے یہاں تھے بڑے اچھے ساتھی، یہ ہمارے کربلا کے ساتھ خدائی ذات سے ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے بیچارے، بڑے اچھے نمازی تھے. یہاں جب پھر سب میں کھڑے ہوتے تھے نیت کو نیت پہ کھڑے دن کو اللہ توبہ نیت پہ کھڑے دن نیت پہ کو امام رکوع میں چلے جاتے، اس کا نیت میں کھڑے دیں نیت کا ہوگا، نیت میں کھڑے دیں نیت کا ہوگا، پوری رکعت اس کی نظر ہو جاتی. اتنے بدبخت سے نہیں چھوڑتا ہے، نیت کے لیے نہیں چھوڑتا ہے. ایسا تھا اس کو میں نے کہی دفعہ ان کو، پھر میرے سے دو بھائی تھے، میں نے کہا آپ بس دل آپ زبان سے کہو بھی نہیں، آپ آئے زور کی نماز کی بس وہی نیت کافی ہے، بس آگے کچھ مت کہو. پھر کیا ہوا، پھر یہاں سامنے رہتے تھے، وہ جگہ اٹھ گئے، ختم ہو گئی کہاں. لیکن یہ ہے کہ بدبخت نماز کا الگ شیطان ہے، وضو کا الگ شیطان ہے، وسوسے ڈالنے کے لیے. تو مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ، مفتی اعظم ہند، استاد العلماء والصلحاء، بڑے بڑے علماء کے استاد، پاؤں کے قریب آتے، پھر وضو شروع کیا. دوسری نماز پھر پاؤں کے قریب آئے، تو تیسری مرتبہ شروع. اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ پھر اچھا ایسا دیکھا آپ آئے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلا آپ کب سے تکلیف کرنا ہے. یہ میں حیران تھا کہ کون مجھے اور غلا، یہ آپ ہیں. اچھا بس ہو گئی میری وضو ہو گئی، بس اٹھ گئے. یعنی ایسے اللہ والوں کی نظر چل گئی. یہ مطلب شیطان ہے، وہ یہ قریب بیٹھ رہے، پاپ کے قریب آ جاتے، وہ کہتے نہیں ہوا ہے، پھر شروع کے کہتے نہیں ہوا ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا آپ کے ساتھ. آپ فوراً کہیے ہو گیا آپ آئے، بس اللہ آپ کو خوش رکھے، بس ٹھیک ہے میری وضو ہو گئی، کوئی کمی اس میں نہیں ہے. آپ ایک دو دفعہ یہ تو کر کے دیکھ لیں، خدا کی قسم پھر وسوسے ہی نہیں ڈالے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت وسوسے آتے، کیا علاج کروں؟ میں کہتا ہوں توجہ مت دے، توجہ مت دے. سڑک کے خیالات راځي، توجه مه ورکوه، کسر ورته دی کافي نسیه منسیه کسر زما په زړه کې وسوسه نشته. ته یو څو پلادا وکړه په خدای چې وسوسه به ختمه شي. شیطان نے لگے میں خبر نہ منی سو سے بل بو گورم، پھر دوسرے کے بعد باقی کا آپ کو چھوڑ دے گا. تو دماغ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے خدا. اور تیسری نعمت نفس. میری خواہش ہے کہ بیٹا حافظ قرآن بنے. سبحان اللہ، کتنی زبردست خواہش ہے. اور میری خواہش ہے کہ میں کوئی فلم دیکھوں. کتنی غلط خواہش ہے. تو خواہشات کا مجموعہ یہ نفس. اچھے خواہشات بھی آتے ہیں، برے خواہشات بھی آتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں عالم دین بنوں. کتنی زبردست خواہش. تو اچھے خواہشات بھی آتے ہیں، برے خواہشات بھی آتے ہیں. یہ بھی اللہ کے ایک بہت بڑا نعمت ہے، امتحان آزمائش ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ تین عظیم نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے. ایک جذبات کا مرکز ہے، ایک خیالات کا مرکز ہے، ایک خواہشات کا مرکز ہے. اور پھر دل بھی تین قسم کے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے دن اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا. یہ اللہ والے دل پر محنت کیوں کراتے ہیں، یہ دل پر محنت کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا. وقت کی کمی ہے، اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. تمام باتوں کر